students, today we are going to discuss the most important topic in BA Part 2 and it is تحریک علی گڑھ. ٹھیک ہے، یعنی اسے انگلش میں کہتے ہیں علی گڑھ موومنٹ. تو یہ ٹاپک انگلش میڈیم اردو میڈیم دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک علی گڑھ، تحریک مطلب لفظ سے پتہ چل رہا ہے، اٹ مینس موومنٹ. ٹھیک ہے، یعنی ایک تحریک جو چلائی جاتی ہے کسی پرپس کو لے کر کہ ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں تحریک. اب یہ جو تحریک چلائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے برابر لایا جا سکے، کیونکہ مسلمانوں کو نہ تو ملازمتوں میں حق مل رہا تھا اور مسلمس ور ڈپرائیوڈ فرام دا رائٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو نہ تو تعلیم میں حق مل رہا تھا. تو یہ سارے اسپیکٹس ہیں. یہی وجہ اس سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا تاکہ مسلمانوں کو تعلیمی، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے بیدار کیا جا سکے. مسلمانوں کو انگریزوں کے مقابلے پر لانے کی ایک کوشش، اور جس کی وجہ سے آگے فردر ہم دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال کی کوششوں سے، قائد اعظم کی کوششوں سے، اور دوسرے ہمارے مسلم رہنما اور اسپیشلی سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوا اور ہم آگے ترقی کرتے چلے گئے. 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس کی ناکامی کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے، اور انگریز حکومت مسلمانوں سے چھیننا چاہتے تھے. یعنی انگریز چاہتے تھے کہ حکومت میں مسلمانوں کا کوئی حق نہ ہو، اس لیے مسلمان ہی اس کے اصلی دشمن ٹھہرے. یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے کچلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انگریز نے پہلے جنگ کے ذریعے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت ختم کی، یعنی مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو پوری طرح سے ختم کیا، پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. پھر وہ مسلمانوں کی باقیات ختم کرنے کی کوشش میں لگ گئے. اس سے پہلے فارسی کی سرکاری حیثیت ختم کی، مسلمانوں کا عدالتی نظام تباہ کیا، پھر تعلیمی اوقاف جاگیروں کو ضبط کر کے ان کے تعلیمی نظام کو تباہ و برباد کر دیا. اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مسلمانوں کو معاشی و معاشرتی طور پر مفلوج کر دیا. ان دنوں سر سید احمد خان انگریز سرکار کے ملازم تھے. ان سے اپنی قوم کے ساتھ انگریزوں کا سلوک دیکھا نہیں گیا، اور مسلمان بھی انگریزوں کی طرف تعاون اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے بجائے انگریزوں سے کھچے رہتے تھے. سر سید احمد خان نے پھر ایک رسالہ شائع کیا تھا، کیونکہ سر سید نے دیکھا تھا نا کہ انگریز حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی اپنے فائدے کی بات کر رہی ہے، مسلمانوں کا تو اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے نا. یعنی مسلمانوں کو بالکل بھی ہندو اور انگریز دونوں بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے، پروٹیکٹ نہیں کر رہے. تو مسلمان بھی انگریزوں کی طرف تعاون اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں پھر ظاہری سی بات ہے ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے. سر سید احمد خان نے پھر ایک رسالہ لکھ دیا جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند. انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی کو تاکہ غلط جو ایک مطلب نہج چل پڑی تھی، یعنی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ، اس کو ختم کرنے کے لیے اس رسالے میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھیں. تو سر سید سمجھتے تھے کہ مسلم قوم کے لیے ذلت اور پستی سے نکلنے کی یہی صورت ہے کہ وہ انگریز اور ان کے نظام تعلیم سے سمجھوتہ کر لیں. سر سید یہ بھی جانتے تھے کہ برطانوی نظام تعلیم کے نقائص اتنے زیادہ ہیں کہ اگر پورا کا پورا اختیار کر لیا جائے تو قومی تشخص اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو بچانا مشکل ہو جائے گا. مغربی علوم سے استفادہ کرنا یعنی فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. اسلامی علوم کی تعلیم سے اسلامی تشخص قائم رکھنے کی غرض سے انہوں نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی. علی گڑھ کالج اس مقصد کے لیے بنایا گیا. سر سید احمد خان اسے آکسفورڈ اور کیمبرج کی سطح پر لانے کے لیے کوششیں کرنے لگ پڑے. اچھا، تحریک علی گڑھ کیوں قائم کی گئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے؟ تو سر سید احمد خان کی آنکھوں کے سامنے ہی تھا سارا کچھ کہ نظام بہت حد تک خراب ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم پر خاصا ایک دھیان دیا اور 1876 میں ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، اور اس کے محرکات یعنی جس میں جو مقاصد تھے وہ درج ذیل تھے. نمبر 1، انگریزوں سے تعاون قائم کریں. نمبر 2، معاشی بدحالی کا علاج کریں کہ مسلمانوں کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی. اب انگریزوں سے تعاون میں کیا تھا؟ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمانوں نے کافی عرصے تک انگریزوں سے مقابلہ کیا، مگر انہوں نے اس کے نتیجے میں صرف نقصان برداشت کرنا پڑا. اب مسلمانوں پر یہ راز کھلنے لگا تھا کہ انگریزوں کی قوت کا مقابلہ میدان جنگ میں بہت مشکل ہے. اب صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ انگریزوں سے مزاحمت کے بجائے
تعاون کی راہ اختیار کی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنگ میں ناکامی کا سارا سبب جو ہے مسلمانوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ تو رسالہ تہذیب، یہ جو رسالہ لکھا تھا نا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، سر سید احمد خان نے وہ اسی لیے لکھا تھا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو ایک ہی صورتحال باقی رہ جاتی تھی کہ انگریزوں سے مزاحمت کے بجائے تعاون کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ سولو ہو جائے۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں، یہاں پر ہے نمبر 2، معاشی بدحالی۔ مسلمان جو تھے وہ ملک کی معیشت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے، یہ میں آپ کو سمرائز کر دیتی ہوں پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تحریک علی گڑھ ایک تحریک تھی، پولیٹیکل موومنٹ تھی جو چلانی پڑی۔ نمبر 3، ہندوؤں سے تعلیمی میدان میں مقابلہ، کیونکہ ہندو جو تھے وہ تعلیم میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، اور سر سید چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوارنا چاہیے اور مسلمان بھی تعلیمی دوڑ میں آگے نکلیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک علی گڑھ تحریک علی گڑھ یہ چلائی گئی موومنٹ، تاکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ نارمل ہو سکے اور مسلمان تعلیم میں آگے نکلیں، تاکہ مسلمانوں کو بھی سرکاری ملازمتیں ملیں اور مسلمان بھی جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بلند ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4 میں کہتے ہیں سرکاری اثرات سے آزاد ادارہ۔ سر سید احمد خان اور ان کے ہم خیال جتنے بھی تھے برطانوی نظام تعلیم سے مطمئن نہیں تھے۔ برصغیر میں کسی شخص کو ان کے نظام میں دخل دینے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ اس بات کی شدید ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں پر تعلیم کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو سرکاری اثرات سے آزاد ہوں، کیونکہ اگر سرکاری اثرات ہوں گے تو ظاہر ہے اور جو حکومت ہے اس پر تو ایک اثر رسوخ تھا نا برطانیہ کا اور ہندوؤں کا۔ پوائنٹ نمبر 5، اسلامی تہذیب اور ثقافت کا ترجمان۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اس وقت ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ رہ کے ختم ہو رہی تھی، تو تحریک علی گڑھ کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے اس کو بچایا جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ضرورتوں کا لحاظ، یعنی مسلمان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، مسلمان چاہے وہ بچے ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں، ہر لحاظ سے تعلیمی اداروں کی ضروریات پوری کی جائے اور مسلم عوام کی اسپیشلی بچوں کی مشکلات جو کہ اس وقت وہ پیش کر رہے تھے، اس وجہ سے تحریک چلائی گئی تھی، ٹھیک ہے، جسے تحریک علی گڑھ کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 میں کہتے ہیں سرکاری مدارس میں عیسائیت کی تبلیغ کا دور۔ اب جو نیا نظام تعلیم تھا اس کے حامی مسلمان بھی سرکاری تعلیمی اداروں کے نظام اور نصاب تعاون سے مطمئن نہیں تھے۔ نصاب تعلیم میں اسلام کے خلاف مواد تھا اور بظاہر مذہبی تعلیم پر پابندی تھی، مگر عیسائیت کی تبلیغ کھلم کھلا کی جا رہی تھی۔ اس سے مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ ادارے ان بچوں کو مذہب سے برگشتہ کر دیں گے، یعنی مسلمانوں کو مذہب سے جو ہے وہ پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم جو ہے ایک ایسا نظام حکومت ہمیں چاہیے، یا پھر ایسا ایک سسٹم چاہیے، ایسی تحریک چاہیے جو ہمارے ان تمام مقاصد کو جو ہے پورا کرے، ٹھیک ہے، یعنی تعلیمی اور مسلمانوں کو انصاف ملے، انگریزوں اور مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور ہوں، انگریزوں اور ہندوؤں کی، مسلمانوں اور ہندوؤں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اس وقت کی مشکل صورتحال میں یہ تحریک چلائی تھی۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا۔ ہوپ یو آر لائکنگ مائی ویڈیو. Do not forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Okay then, Allah Hafiz.